اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مسئلہ ہر ایک اپنے سامنے قرآن مجید کھول لے اور نوٹ بک ریڈی کر لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے آج ہم نے پڑھنا ہے ترجمہ اور تفسیر۔ تو یہ آپ کی سہولت کے لیے میں یوٹیوب پر بھیج دیتا ہوں، تو وہ سارے اس کو لائک بھی کر لیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور ساتھ اس کو یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ آیت نمبر 59 سورہ آل عمران کی، فرمایا انا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ نزدیک اللہ کے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثلی اس طرح ہے، کمثلی اس جیسی ہے آدم علیہ السلام کی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا انہیں، یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا من تراب مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم پھر قال فرمایا لہ اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، پھر اس سے فرمایا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، ان کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ تو اس پر وہ نجران کے عیسائی غصے میں آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ کیا کوئی بغیر باپ کے بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو اسی پر وہ غصے میں آگے کہنے لگے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو تو کیا وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہو سکتا ہے؟ صرف کیا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، آیت نمبر 59 اور اگلی آیات بھی، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا، یعنی ان کی مثال کس طرح ہے ان سے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا معاذ اللہ خدا کے بیٹے بننے کے اہل ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جب ان کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ اب اس میں اور کچھ مماثلتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، ان میں کچھ اور مماثلتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا۔ وہ مماثلتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ دوسری مماثلت یہ ہے کہ دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، کلمہ کن سے، لفظ کن سے دونوں پیدا ہوئے۔ تیسری یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ چوتھی مماثلت یہ ہے دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ پانچویں مماثلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتارے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، بلند کیا گیا۔ اور پھر چھٹی مماثلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی مدت پوری کر کے آسمانوں پر قرب قیامت وہ زمین پر آئیں گے۔ یہ بھی ان کی مماثلت ہے۔ پھر ایک اور ان کی مماثلت ہے آپس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ مماثلت مین سیمیلیرٹیز، یہ سیمیلیرٹیز جو میں بیان کر رہا ہوں، سیمیلیرٹیز مماثلت، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ایک اور مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی روح پھونکی، وہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورۃ الحجر آیت نمبر 29، سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی روح پھونکی، وہ فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91۔ تو یہ اتنی 7-8 مماثلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ تو جب ان مماثلتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول رہتے ہیں اور وہ خدا کے بیٹے نہیں بنتے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں بنتے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ کیمیکل پراسس ہے، ان کے مختلف پراسس تھے، بایولوجیکل پراسس، کیمیکل پراسس۔ تو یہ جو کیمیکل پراسس تھا ان کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس میں بھی خاص وجوہ ہیں، خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا۔ وہ چند حکمتیں آپ لکھ لیں کہ کن حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد کو اور بنی نوع انسان کو مٹی سے تشکیل کیا اور مٹی سے تخلیق کیا۔ دراصل مٹی عناصر اربعہ میں سے، عناصر اربعہ جو 4 بنیادی عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 جو بنیادی عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان میں سے جو مٹی ہے یہ سب سے نیچے ہوتی ہے اور یہ تواضع اور انکساری کی طرف اشارہ کرتی ہے، تواضع اور انکساری کی طرف اشارہ ہوتا ہے مٹی میں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے مٹی سے بنانے کی
کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دوسری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، تو اس سے انسان کے اندر جو ستر کی صفت ہے، پوشیدگی کی صفت ہے، وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے مٹی کی وجہ سے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بنی نوع انسان کو مٹی سے بنانے کی، کہ چونکہ ہمیں زمین پر اتارا جانا تھا اور زمین ساری مٹی سے بنائی گئی ہے، لہٰذا یہاں کی مخلوق کو بھی مٹی سے بنایا گیا، یہاں پر پروان چڑھنے والی مخلوق کو بھی مٹی سے اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ اور ایک اور حکمت یہ ہے اللہ تعالی نے جو مٹی سے بنایا، کہ مٹی سے شہوت جتنی بھی جو فساد باطلہ ہوتے ہیں، عوارض باطلہ، شہوت، حرص، ہوس، لالچ، طمع، ان ساری آگ کو اور سارے یہ جو آگ انسان کے اندر لگی، ان سب کو مٹی سے دبایا جا سکے، تو یہ مٹی سے بنانے میں یہ بھی حکمت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا، مٹی سے پتلا بنایا، اور پھر فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گیا، اس کا وجود آدم تشکیل میں آ گیا، آدم علیہ السلام کا وجود تشکیل میں آ گیا۔ آگے آیت نمبر 60، اس میں فرمایا الحق، یہ حق ہے، من ربی کا، طرف آپ کے رب کے، فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا، پس نہ تکن، تو ہو جا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس طرح کا خطاب قرآن مجید میں جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا گیا ہے، تو مخاطب تو حضور ہوتے ہیں، لیکن حضور کے ذریعے ساری امت کو اللہ کا خطاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری امت کو خطاب فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے پڑھنے والے، یہ جو قرآن اتارا جا رہا ہے، یہ اللہ کے احکام اتارے جا رہے ہیں، یہ حق ہے، لہذا تو اسے سن کر کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو یہ دراصل پائیداری اور دوام کے لیے ہے، یہ دوام کے لیے ہے، اس میں تسلسل کے لیے اور دوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ کے حکم میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے اور کسی اللہ کے حکم میں شک نہیں کرتے، اسی طرح آئندہ بھی آپ اسی پر استقامت سے رہیے۔ یہ دو اس کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 61 ہے، اس میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا فمن، پس جو شخص، حاجہ کا، جھگڑے آپ سے، فمن، پس جو شخص، حاجہ کا، حاجہ جھگڑے کا آپ سے، پس جو شخص آپ سے جھگڑے، فی ہی، اس بارے میں، یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پس جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑے، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، جاءکا، جاء، آیا، کا، آپ کے پاس، بعد اس کے کہ جو آپ کے پاس آ چکا، من العلم، علم سے، فرمایا کہ جو شخص علم آ جانے کے بعد آپ سے جھگڑے، فقل، تو آپ فرما دیں، تعالو، تم لاؤ، تعالو، تم لاؤ، تم آؤ، ندعو،
ہم بلاتے ہیں، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا بیٹوں کو اپنے، و ابناءکم اور بیٹوں کو تمہارے۔ فرمایا کہ جو کچھ اگر یہ آپ سے جھگڑے علم آ جانے کے بعد تو آپ فرمائیں کہ تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو اور عورتوں کو اپنی، ونساءکم اور عورتوں کو تمہاری، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفس جانے، اور جانوں کو اپنی، وانفسکم اور جانوں کو تمہاری، یعنی اپنی جانوں کو بلاتے اور تمہاری جانوں کو۔ ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل پس ہم بیچتے ہیں، ڈالتے ہیں، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، علی الکاذبین اوپر جھوٹوں کے، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا ذکر ہے، مباہلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے حبیب جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن کا علم، شریعت کا علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبد ہونے کا علم، ان کے رسول ہونے کا علم، ان کے بندے ہونے کا علم، فرمایا جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی نجران کے عیسائیوں کے اس کا پس منظر بھی نجران کے عیسائی ہی ہیں۔ انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے مباہلہ، مباہلہ اس طرح لکھا جاتا ہے، مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین جمع ہوں، وہ گریہ زاری سے دعا کریں اور کہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دو فریق، دو گروہ جن کا آپس میں مقابلہ ہو، حق اور باطل کا، ایمان کا اور کفر کا، تو آپس میں جمع ہو تو وہ کہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں مانتے تو ہم پھر آپس میں مباہلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے سردار سے، جو ان کا جو بڑا عالم تھا عبد المسیح، جس کا نام عاقب بھی تھا، عاقب، انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس نے ان سے کہا، عبد المسیح نے، عاقب نے، اس نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم مباہلہ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے ہاتھوں میں حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضرت حسن کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، ان کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور بی بی فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں حضرت حسین کو لے لیا، حضرت حسن کا ساتھ ہاتھ تھام لیا، اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انہیں کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔
ہم اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کو لے لیا. بیٹوں کی جگہ کن کو لے لیا؟ حسن اور حسین کو. اس میں اہل بیت طہار کی عظمت بھی ہے اور ان کی مقام رفعت، ان کی شان بھی بیان ہوئی ہے. ابن کی جمع ہے ابنا، اور ابنا کا لفظ کم از کم 3 افراد اور 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے، ابنا. اور اسی طرح امرأتن، ایک عورت کو بولتے ہیں امرأتن، اور اس کی جمع ہے نساء. امرأتن کی جمع ہے نساء، اور یہ بھی 3 کم از کم عورتیں اور زیادہ سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. اسی طرح نفس کی جمع نفس، ایک جان کو بولتے ہیں، اور انفس یہ 3 یا 3 سے زائد جانوں کو بولتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ بیٹوں کی جگہ حضرت حسن حسین کو بھی لے جاتے اور صحابہ کے بیٹوں کو بھی بلا لیتے، کیونکہ نبی ہونے کے لحاظ سے وہ سارے آپ کے روحانی امت ہے، روحانی بیٹے ہیں. اسی طرح آپ خواتین میں سے اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جاتے یا اور صحابیات کو ساتھ لے جاتے. جانوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی اور صحابی کو بھی شامل کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت طہار کے سوا کسی اور کو شامل نہیں کیا. تو ان میں بھی کن کو شامل کیا؟ اپنے اہل بیت میں سیدہ فاطمہ کے گھرانے کو شامل کیا، سیدہ فاطمہ کے گھرانے کو چنا. تو بیٹوں کی جگہ جو اللہ نے فرمایا تھا حسن اور حسین کو لے لیا، عورتوں کی جگہ جو اللہ پاک نے فرمایا عورتوں کو لے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ کو لے لیا، اور جانوں میں اپنے آپ کو اور حضرت علی کو شامل فرما لیا. سبحان اللہ. یعنی جمع کے صیغوں کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ مولا علی المرتضیٰ کے گھرانے کو شامل کر لیا، گھرانے کو شامل کر لیا. پھر آپ مباہلہ کرنے کے لیے چل پڑے. تو ان کا جو عالم تھا بڑا عاقب عبد المسیح، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو، تم ان سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی پہاڑ کو ہٹانے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا ان کی قبول کر لے، اور پہاڑ کو ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. لہذا تم ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر تم نے مباہلہ کیا تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم سے آپ جزیہ لے لیا کریں اور ہمارے علاقے واپس کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب یہ نجران والوں کے نزدیک آ چکا تھا، اللہ کا عذاب ان کے نزدیک آ چکا تھا. اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا جاتا، انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا جاتا، اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی، اور سارے اہل نجران کا ملیہ میٹ کر دیا جاتا، بسم کر دیا جاتا، انہیں جلا دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، درختوں پر جو پرندے وہ بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے عیسائی سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے، فنا ہو جاتے. یہ امام واحدی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. یعنی اس سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب کی غیرت اتنی محبوب ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف بد دعا کر دیتے، ان پر لعنت کر دیتے، اور اہل بیت طہار اس پر آمین کہہ دیتے، تو سارے اہل نجران تباہ و برباد ہو جاتے، ساری عیسائیت مٹ جاتی، عیسائیت فنا ہو جاتے، مٹ جاتے ہیں.
سارے عیسائی. اسی طرح یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے حدیث. وہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ، اسے آیت مباہلہ بولتے ہیں، آیت مباہلہ، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا لیا اور اللہ پاک سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، یہ میرے اہل و عیال ہیں. تو ان کو لے کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2404، حدیث نمبر 2404. اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2999، 2999 2999 میں یہ حدیث ہے. تو یہ سیدہ فاطمہ کا گھرانہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی اپنی ساری بیٹیوں کی بجائے سیدہ فاطمہ کے گھرانے سے قائم کیا ہے، اور حضور کا نسب سیدہ فاطمہ کے گھرانے سے چلا ہے، سیدہ فاطمہ کی نسبت سے چلا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ بنی امٍ عصبۃ، فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی کسی ماں سے بیٹے ہوتے ہیں ان کا جو خاندان ہوتا ہے وہ آبائی ہوتا ہے، اپنے باپ کی طرح منسوب ہوتے ہیں. الا بنی فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، فرمایا سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے. فانا ولیہما وعصبتہما، کیونکہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا نسب ہوں. فرمایا سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، کہ فاطمہ کا نسب علی کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ حضور کی طرف منسوب کیا جائے گا، حضور کی طرف منسوب ہوگا. یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم. میں نے پہلے بھی یہ نام آپ کو لکھ کر بتایا ہوں، میں پھر بتا دیتا ہوں. یہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب، حدیث نمبر ہے 4770 4770. اور مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6741 6741. تو اس میں یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو پیار سے بیٹے بھی کہا کرتے تھے. سیدنا امام حسن اور امام حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے بھی کہا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، کبھی فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دنیا کے، میری امت کے پھول ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے. تو پھر فرمایا کہ پھر ہم آؤ، تم سب آؤ تو ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ مباہلے سے انہوں نے جب اتنی ذوات مقدسہ دیکھی تو عیسائی وہ پھر گئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مباہلہ نہیں کرتے، اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم سال میں 2 بار آپ کو جزیہ بھیجیں گے. یہ جزیہ ہوتا ہے غیر مسلموں سے ایک ٹیکس کی صورت میں لیا جاتا ہے، ٹیکس کی صورت میں. تو انہوں نے کہا 1000 حلے ہم سال میں رجب میں آپ کو بھجوائیں گے، سفر کے مہینے میں، اور 1000 رجب کے مہینے میں. 1000 لباس جو ہے سفر کے مہینے میں، اور 1000 سفر کے مہینے میں، رجب کے اور سفر کے مہینے میں. ان 2 مہینوں میں ہم بھجوایا کریں گے 1000 حلے لباس. یعنی انہوں نے کہا یہ ہمارا جزیہ مقرر کر دیں. پھر آگے ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 62، اس میں فرمایا انا، بے شک
حاضہ یہی، لا ہوا البتہ یہی، القصص بیان الحق سچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچا بیان ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، فرمایا یہ حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا مگر اللہ، اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک اللہ لاہو البتہ وہی ہے، العزیز بڑا غالب، الحکیم و حکمت والا، تو بے شک اللہ ہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ فرمایا صرف معبود کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، وہی معبود ہے، برحق ہے۔ باقی ہر نبی کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کا منصب اپنی جگہ ہے، منزلت مکانت اپنی جگہ ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن معبود ہونے کا منصب صرف اللہ کے پاس ہے، صرف وہی معبود برحق ہے۔ فرمایا بے شک اللہ ہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن پس اگر تولو وہ پھر گئے، فرمایا پھر اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا اگر وہ پھر گئے، اگر انہوں نے قرآن کو نہ مانا اور آخری رسول کو نہ مانا اور وہ پھر گئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون کون زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 64 اس میں فرمایا قل فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، یا اہل الکتاب، یا کا مطلب اے اہل الکتاب، اہل کتاب، کتاب والوں، یعنی جن کو آسمانی کتاب جن پر اتاری گئی، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب دی گئی، یہودی عیسائی، انہیں اہل کتاب بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تعالو تم آ جاؤ، الی کلمۃ طرف اس بات کے، تم آ جاؤ اس بات کی طرف، سوائم جو برابر ہے، بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے۔ فرمایا آپ اہل کتاب سے فرما دو کہ تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ آگے ذکر آ رہا ہے، اللہ ایک ہوتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مگر، ایک ہوتا ہے اللہ، یہ دراصل ان اور لا مل کر بنے ہیں، ان اور لا کو ملا کر بنتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں، اللہ یہ کہ نہیں، نعبدا ہم عبادت کریں گے، اللہ مگر اللہ کی، یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ولا اور نہیں، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں گے، بھی اس کے ساتھ شیئن کسی کو، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا اور نہ، یتخذا بنائے گئے، بعدنا ہم میں سے بعض، بعدن بعض کو، اربابن رب، من سے، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن پھر اگر تولو وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا تو تم کہہ دو، اشہدوا تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا یہ کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ فرمایا اگر وہ روگردانی کر لیں تو تم کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ آجو ہم اتفاق کر لیں
وہ جو چلتا نہیں آج کل بین المذاہب رواداری، بین المسالک رواداری، تو یہ دعوت دی جا رہی ہے بین المذاہب رواداری، بین المذاہب رواداری کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ بے شک ان کا دین جدا ہے، عیسائی جدا ہیں، یہودی جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے طور طریقے اور دین انہوں نے جدا کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سملیرٹیز ہیں، جو مشترکات ہیں، مماثلات ہیں، ان کی وجہ سے آپ ان کو دعوت اتحاد دیں، اتحاد کی دعوت دیں۔ اور وہ کون کون سی سملیرٹیز کی دعوت دی؟ فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان جو کلمہ یکساں ہے اس پر ہم مل جاتے ہیں۔ اس پر ہم مل جاتے ہیں، اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو یہ انہیں دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلا بیان فرمایا کہ پہلا نقطہ اشتراک یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ ظاہراً بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے دنوں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں بتا دیا کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، جو جدید بائبل ہے اور قدیم بائبل ہے، بائبل کے جو دونوں نسخے ہیں، عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اور میں نے کچھ آیات آپ کو لکھوائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا جو نقطہ اشتراک تمہارا اور مسلمانوں کے درمیان بنے گا وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس پر آج تمہیں دعوت ہے، اتحاد کی دعوت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت لے کر آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت لاتے رہے۔ تو فرمایا دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس پر آؤ اتحاد کرنے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہم آپس میں ہم ایک دوسرے کو ہمارے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ نے جو ان کے احبار تھے، رہبان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، انہوں نے ان کو رب بنا لیا اور ان کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ جہالت سے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی۔ فرمایا آج یہ بھی ہمارے درمیان، تمہارے درمیان ایک نقطہ اشتراک ہے کہ ہم کسی کو بھی رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ روح گردانی کر لیں تو تم کہہ دو، تم گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ اب بھی نہیں مانتے اور ایک توحید پر نہیں آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا نہیں چھوڑتے، عقیدہ تثلیث نہیں چھوڑتے، یہودی نہیں چھوڑتے حضرت عزیر علیہ السلام کی خدائی کا دعویٰ اور ان کی ابنیت کا دعویٰ نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا انہیں کہہ دو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ تم گواہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، کہ جو اللہ نے ہماری طرف تعلیمات اتاری ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم چونکہ بھٹکے ہوئے ہو لہٰذا ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اب یہ دیکھیے، کل سورہ آل عمران کے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں بتایا تھا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 64 میں مسلمانوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی ادیان پہلے آئے ہیں، جو سماوی ادیان ہیں، آسمانی کتابیں اتارے جانے والے جتنے بھی
ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ دراصل سارے کے سارے انبیاء کرام مسلمان ہی تھے، ان کی دعوت بھی اسلام ہی تھی، اور ان کے پیروکار بھی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ یہ بعد میں آنے والوں نے کسی نے اپنے آپ کو یہودیت کی طرف منسوب کر دیا اور کوئی عیسائیت کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر تم روح گردانی کرتے ہو تو تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس میں ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو غیر مسلم اقوام ہے، اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مماثلات ہوں، کوئی سملیرٹیز ہو، کوئی مشترکات ہوں، تو ہمارے اور ان کے درمیان، مسلمانوں اور ان کے درمیان اتحاد بن سکتا ہے، اتحاد بن سکتا ہے اور اتفاق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے مقاصد کو پانے کے لیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے، اس طرح باقی اقوام کے ساتھ بھی مسلمانوں کا مقاصد کے حصول کے لیے، وہ مقاصد ارکان ایمان کے خلاف نہ ہو، ارکان شریعت کے خلاف نہ ہو، ارکان اسلام اور جو ضروریات دین ہے ان کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی بھی قوم اس کے علاوہ ہٹ کر انسانیت کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر کوئی بھی قوم اگر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج کل دیکھیں یو این او بنی ہوئی ہے اقوام عالم کی، یو این او، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور جو عالمی چارٹر بنایا گیا ہے وہ سارے مسلمان غیر مسلم سارے اس کے پابند ہیں، کیونکہ وہ انسانیت کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ اس میں کسی مذہب کو، کسی دین کو ٹھیس نہیں پہنچائی گئی، نقصان نہیں پہنچایا گیا، انسانیت بیس ہے۔ اگرچہ وہ جو اس کے اوپر ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ اور جو سپر پاور ہیں دنیا کی، وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اگر سملیرٹیز ہوں کسی بھی بیس پر تو اسلام اقوام عالم کے ساتھ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی، اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی، دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر غیر مسلم اقوام کے ساتھ، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد ہو سکتا ہے اور مسلمان انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں وہ آپس میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اتحاد بین المسالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اللہ تعالی نے یہودیوں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی دعوت دی ہے تو جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے درمیان بھی اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں اور سارے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ باطل فرقے ہیں یا مسلمانوں سے جدا ہونے والے باطل فرقے ہیں یا غیر مسلم مرتد جو ہو گئے ہیں وہ ہیں، ان کو چھوڑ کر اکثریتی امت کے جو فرقے ہیں ان کی بنیاد ایک ہے۔ کچھ اختلافی مسائل ہیں، عقائد کے کچھ فروعی مسائل پر اختلاف ہے، کچھ جو فقہی مسائل پر اختلاف ہے، جو فروعی مسائل، تو ان فروعی مسائل میں بھی آپس میں بنیاد جب اصل ہے اور ایک ہے تو اس بنیاد پر سارے بین المسالک اتحاد ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 65، اس میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جگرتے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جگرتے ہو، وما اور نہیں انزلت
نازل کی گئی التورات تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعدی ہی اس کے بعد. فرمایا یہ جو تورات اور انجیل نازل کی گئی ہے یہ تو ان کے بعد اتاری گئی ہے. افلا کیا فلا پس نہیں تاکلون تم عقل رکھ دیں. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث تکرار کرتے ہو. اب اتنا بھی تم غور و خوض نہیں کرتے کہ جو تورات نازل ہوئی ہے اور انجیل نازل ہوئی ہے وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی تھی. اب دیکھیں نا، یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے یہودی کہہ سکتے ہیں جب وہ ان کے دین میں فالوور ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہوں، اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پر یہودی کہہ سکتے ہیں جب ان کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو اور وہ ان کے فالوور ہوں. حالانکہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات اور انجیل دونوں کتابیں یہ تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، نصرانی تھے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد آئے. مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 700 سال بعد. کتنے 100 سال بعد؟ 700 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے. 1000 یا 2000 سال بعد آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آئے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 زمانے کا فاصلہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ. تو جب اتنے ہزاروں سال کا، اتنے سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے تو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ فرمایا کیا تمہیں اتنی سینس نہیں ہے، اتنا تم غور و خوض نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.